نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ القلم پہ بات ہو رہی ہے۔ سورہ القلم میں اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ کے اندر ایک خاص کردار کو زیر بحث لائے ہیں جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، بڑا بے وقت اور چغلیاں کرنے والا اور بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، اس قسم کی تمام جو ہیں برے عادات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کا حوالہ دے کر کہا کہ ان لوگوں کا انجام جو ہے آخرت کے اعتبار سے بڑا ہی خوفناک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک تاریخی واقعہ بیان کیا باغ والوں کا کہ جس طرح ان کے ساتھ ہوا اس طرح ہر وہ شخص، ہر وہ جماعت، ہر وہ گروہ، ہر وہ جو بھی قیامت تک اس قسم کے اعمال کرے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو نیک ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان للمتقین، کہ بے شک جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف رکھنے والے، عند ربہم جنات النعیم، وہ یقیناً اپنے رب کے پاس نعمتوں اور راحتوں کے باغ کے اندر ہوں گے۔ یعنی جو نافرمان ہیں ان کا انجام یہ ہوگا، اور جو فرما بردار ہیں ان کے بارے میں یقیناً وہ نعمتوں کے باغ میں، راحتوں کے باغ کے اندر ہوں گے۔ اب مکہ کے قریش اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر جو راحت کے اندر ہے وہ آخرت میں بھی راحت میں ہوگا، اور جو دنیا کے اندر مصیبت میں اب آخرت مصیبت میں اندر ہوگا۔ یہ ان کا ایک فلسفہ تھا جس کو وہ بیان کرتے تھے کہ اگر ہم برے ہوتے ہیں تو دنیا میں ہمیں سرداری، عزت اور مال اور دولت کیوں ملتا؟ کیونکہ ہمیں یہاں دیا گیا ہے، اس لیے آخرت کے اندر بھی ہمیں ملے گا اگر آخرت ہے۔ ان کے نزدیک وہ کہتے تھے اگر آپ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اگر آخرت ہے تو ہم وہاں بھی معزز ہوں گے، وہاں بھی عزت والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح برابر کر دیں گے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی جو فرما بردار ہیں اور جو مجرم ہیں دونوں برابر آخرت میں کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ما لکم، کیا ہو گئے؟ کیف تحکمون، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح کا حکم بیان کرتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا، چلنے والا اور لنگڑا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح مجرم اور فرما بردار جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ما لکم، کیا ہو گیا ان کو؟ کیف تحکمون، کس طرح کا تم حکم اور کس طرح کی باتیں تم کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تم پر کوئی کتاب اتری ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جس کے اندر تم پڑھتے ہو؟ یعنی جو باتیں تم کرتے ہو یقین کے ساتھ، کہ کوئی کتاب کسی نے اتاری ہے آسمانوں سے جس میں تم یہ ساری باتیں پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ یقیناً تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم خود پسند کرتے ہو اپنے آپ کے لیے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہاری پسند یہاں بھی چلے اور آخرت کے اندر بھی چلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، اور یا ہم نے کوئی قسم کھا رکھی ہے، یعنی ہم نے تمہیں اعزاز کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے کوئی قسم لے رکھی ہے تم نے ہم سے، جو کہ پہنچے گی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، یعنی آخرت کے دن تک وہ قسم پہنچے گی۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہاں بھی وہی ہوگا جو تم حکم کرتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو۔ سلہم، ذرا ان سے پوچھو، ایہم بذالک زعیم، کہ کون ہے اس بات کا ذمہ دار جس کو وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں، یہ ساری جو بکواس یہ ساری جو کرتے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے، کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ذمہ لیتے ہیں جن کو یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا وہ شریک اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو آخرت کے اندر بھی اعزاز ملے گا؟ اگر ہے تو فلیأتوا بشرکائہم، تو ذرا پھر بلاؤ اپنے شرکاء کو، اپنے شریکوں کو۔
ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ شریک جو ہیں یہ سارے موت سے پہلے کے ہیں، آخرت کے اندر کوئی شریک بھی کسی بھی اعتبار سے کسی کے بھی کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اب آخرت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، جس دن ننگی ہو جائے گی پنڈلی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ نہیں کر سکیں گے، اس کی استطاعت نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ پنڈلی کھولنے کا مطلب اس میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے، اس کی ایک تجلی ہوگی، ایک نور ہوگا، اور اس کو دیکھ کر لوگ سجدے کے اندر گر پڑیں گے، اور جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے تھے وہ وہاں ان کی کمریں جو ہیں وہ تختہ بن جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حقائق منکشف ہو جائیں گے، حقائق کھول دیے جائیں گے، یعنی حقائق جب سامنے آ جائیں گے تو دنیا کے اندر جو فرما بردار ہیں وہ تو سجدہ کر سکیں گے اور نافرمان سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ محاوراتی زبان ہے، فیگوریٹو لینگویج میں اللہ نے بات کی ہے کہ عرب کے زمانے میں پنڈلی اس وقت، یعنی جو پردہ دار عورتیں جو تھیں، اگر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، آگ لگ جائے، آفت آ جائے، تو وہ بھی اپنی سلواروں کو اوپر چڑھا کر اپنے بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور ایسی حالت میں ان کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ علامت ہے، یہ محاورہ ہے بڑی آفت کا، یعنی قیامت کا یہ محاورہ ہے کہ جس دن قیامت آ جائے گی، بڑی آفت آئے گی، بڑی مصیبت آئے گی، تو اللہ رب العزت ان کو سجدے کی طرف بلائیں گے، ان کو حکم دیا جائے گا، تو فرما بردار تو سجدہ کر سکیں گے اور نافرمان وہاں پہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمریں جو ہیں تختہ بن جائیں گی، وہ جھک نہیں سکیں گے، کیونکہ دنیا میں جھکنے کے وہ عادی نہیں تھے۔ دنیا کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں آخرت کے اندر، مسلسل جہاں جو عمل کیا جا رہا ہے آخرت میں وہ ایک خاص شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم کو یہ کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ بڑی خوبصورت اس کی یہ تلمیح ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، تم جو کچھ دنیا کے اندر کرتے ہو وہاں تعمیر ہوتا رہتا ہے، تو جو محلات تعمیر کر لو، باغات لگا لو، جتنے اعمال کرتے چلے جاؤ گے اس کے مطابق یہ وہ اس میدان کے اندر تمہارے لیے تعمیرات جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب جو بھی لیا جائے، اللہ کی پنڈلی کا مطلب لیا جائے یا محاوراتی زبان لی جائے، مقصد یہ ہے کہ جو فرما بردار ہیں اس دن وہ جھک سکیں گے اور ان کو اللہ نوازے گا، اور جو نافرمان ہیں اس دن ان کو جھکنے کی استطاعت نہیں ہوگی۔ اور کیا ہوگا پھر ان کے ساتھ؟ خاشیۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں پھر جھکی ہوئی ہوں، شرمندگی سے نگاہیں جھک جائیں گی، ترحقہم ذلہ، اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہو، سارے مجمع کے سامنے، اربوں کروڑوں اربوں انسانوں کے سامنے جب وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان سکیں گے تو سوائے ذلت کے اور سوائے ندامت کے، شرمندگی کے، افسوس کے کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا دنیا میں، وَهُمْ سَالِمُونَ، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے، تو دنیا کے اندر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے تو آج بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ پاک ہم اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ یہاں پہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ان کے نتائج مرتب ہوتے ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ جھوٹ بولتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے آخرت میں، سچ بولتے ہیں اس کا نتیجہ ہے آخرت میں، نماز پڑھتے ہیں اس کا نتیجہ ہے آخرت میں، نہیں پڑھتے اس کا نتیجہ ہے آخرت میں۔ تو ہمارا ہر عمل، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر پل جو ہے آخرت کے اعتبار سے یا ہماری آخرت کو بنا رہا ہے یا آخرت کو بگاڑ رہا ہے۔ یہی یعنی ان آیات کا میسج ہے، پیغام ہے کہ آخرت کے اعتبار سے انسان کو بڑا ہی حساس اور سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری آخرت ہمارے اعمال سے بگڑ نہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔